الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے دو بات۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کسے کہتے ہیں، خشیت الہی کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کی رعب اور ہیبت کی وجہ سے انسان جو ڈر ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو حالت پیدا ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے اللہ کا ڈر، خشیت الہی۔ تو خشیت الہی اسے کہتے ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا فرما دیتے ہیں، اور اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دیتے ہیں۔ اور اللہ حدیث کے اندر آتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو خشیت انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ انسان کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہوگا تو تبھی انسان فرما بردار بنے گا، بات سننے والا بنے گا۔ اگر انسان کے دل میں خشیت نہ ہوگی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بندہ بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے گا، جو چاہے وہ کرنے لگے گا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اب جہنم کی ایک آگ ہے اور اسی طرح دنیا کی ایک آگ ہے۔ دونوں کے اندر کچھ خصوصیات یہ ہیں۔ دنیا کی آگ پانی ڈالنے سے بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ پانی ڈالنے سے نہیں بجھتی ہے، اور وہ بجھتی ہے تو مومن کے آنکھوں کے آنسوؤں کے قطروں سے وہ بجھتی ہے۔ یعنی مومن کے آنسو کے قطرے جب پڑتے ہیں تو جہنم بھی بجھ جاتی ہے۔ تو ایک ہے دونوں کے درمیان فرق۔ دوسرا، دنیا کی آگ جو ہے وہ ہوا آنے سے، یا تو ہوا لگنے کی وجہ سے آگ بھڑک جاتی ہے، یا نہیں تو بھڑک جاتی ہے، یا زیادہ ہوا ہو تو بجھ جاتی ہے۔ دنیا کی آگ کا معاملہ ہے۔ اور جہنم کا آگ یہ ہے کہ جب مومن پل صراط کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کے بدن سے جو ہوا آتی ہے، اس کے بدن سے جو ہوا لگتی ہے، تو اس کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھتی ہے۔ تو اس وقت جہنم کہتی ہے کہ مومن سے جلدی چلو، جلدی جاؤ، ورنہ میں بجھ جاؤں گی۔ یعنی اتنی مومن کی فضیلت اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ مومن کے بدن سے جو ہوا لگ کر جہنم کو پہنچتی ہے، اس سے بھی جہنم کی آگ بجھتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی آگ کے اندر آگ کے جلانے کے لیے لکڑیوں کو ڈالنا پڑتا ہے، دوسرے چیزوں کو ڈالنا پڑتا ہے، لیکن جہنم کی آگ ظالموں کی وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے بھڑکائی جاتی ہے۔ تو اس طرح دونوں کے درمیان فرق یہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب مومن بندہ آنسو ٹپکاتا ہے، مومن بندے کے ہوا بھی لگتی ہے تو جہنم اس کو بجھ جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔
آج دنیا کے اندر دیکھیں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سب کام اللہ کا ڈر، خشیت الہی انسان کے دل میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ دنیا والے ہمیں بہت سارے لا وغیرہ لا کر، بہت سارے پولیسوں کو لگا کر روکنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان چوری چھپے تو وہ کام کر ہی لیتا ہے۔ مثلا چوروں سے حفاظت کے لیے پولیسوں کو لگایا، پھر بھی چوریاں ہو رہی ہے۔ زنا سے حفاظت کے لیے پولیسوں کو لگایا، پھر بھی زناکاری ہو رہی ہے۔ اس طرح بہت سارے کام ہیں جس کی وہ پولیس حفاظت کرنا چاہتی ہے، لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اس سے نہیں بچ پاتے، وہ کام ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہی اگر اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہوتا، اللہ کا خوف انسان کے اندر ہوتا تو یہ کام انسان نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کو انسان اور مومن کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک عام انسان ہے، ایک خاص انسان ہے۔ مومن بندے کو ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے فرشتوں کے ذریعے سزا دے سکتا ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ کا جب اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہوتا، تو وہ گناہوں کو کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اب یہ خشیت بھی چند قسم کا ہوتا ہے۔ خشیت، اللہ کا ڈر بھی چند قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز میں خشیت، یعنی نماز کے اندر انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان کو یہ خشیت ہونی چاہیے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ انسان اللہ کا ڈر نماز کے اندر بھی ہو تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن نماز میں کھڑا ہے، فکر اور کہیں پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فطرتی اعتبار سے، یعنی انسان کی فطرت ہے کہ دماغ ہمیشہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، چاہے کتنا بھی کوشش کرو نماز کے اندر دل نہیں لگتا، ایک انسانی فطرت ہے۔ لیکن خودی سے کرنا، خودی سے دوسرے طرف اپنے دھیان کو لے جانا، یہ خشیت الہی نہ ہونے کی وجہ ہے، اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ تو ایک خشیت ہوتا ہے نماز کے اندر، دوسرے خشیت ہوتا ہے ذکر اللہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو دل سے اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے دل کانپ اٹھنے لگتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کے دل کانپ اٹھنے لگتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ذکر کرتے وقت بھی اللہ کا خوف اپنے اندر ہونی چاہیے۔ تیسرا، اللہ کی محبت میں خشیت، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کی محبت ان کے اندر اتنی بسی ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت میں ان کو رونا آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت، جیسے دنیا کے اندر مثال سے سمجھے، جب ماں ہو، ماں کے سامنے بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھا پوزیشن حاصل کرتا ہے تو ماں اس کو دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ کیوں روتی ہے؟ کیا ان بچہ مار ڈالتا بول کر روتی ہے؟ کیا نہیں، بس اس کی محبت میں آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندے کو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت کی وجہ سے خود بخود انسان کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، اسے خوشی کے آنسو بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی محبت میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ اچھا پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، کوئی اچھا جاب اسے مل جاتا ہے تو ماں باپ خود بخود رونے لگتے ہیں، خوشی کے آنسو باہر آ جاتے ہیں کہ میرے بچے نے اپنے زندگی کا اصل مقصد حاصل کر لیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، تو خوشی سے آتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہی اس کے دل کے اندر آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں خشیت کا رونا۔ اب یہ رونے کے اندر بھی چند قسم کے ہیں۔ نمبر 1، مصیبت کے وقت رونا۔ انسان کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس وقت انسان روتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پریشانی آئی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، مصیبت پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہے۔
تو ایک رونا ہے مصیبت کی وجہ سے. یہ نمبر 2 کسی کی جدائی میں رونا. کسی کی جدائی میں انسان روتا ہے. جیسے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بچہ رونے لگتا ہے, یا بیوی کا انتقال ہو گیا, یا بھائی کا انتقال ہو گیا, یا بھائی بہن کہیں دور پر جا رہے ہیں, یا اسی طرح بچی شادی کر کے اپنے سسرال جا رہی ہے, تو یہ جدائیگی کا رونا یہ ہوتا ہے. تو اس طرح بہت سارے رونے ہوتے ہیں. تو یہ دوسری قسم ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے جدائی پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا رویا کہ آنکھوں کے اندر سفیدی آ گئی. یعنی زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں سفیدی آ گئی, آنکھوں کی روشنائی کم ہو گئی, بینائی کم ہو گئی تھی, دیکھنے کا صفت جو ہے وہ کم ہو گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی ان کو اتنی زیادہ تھی, یوسف علیہ السلام سے محبت ان کو اتنا زیادہ تھا. تو اس وجہ سے ایک رونا ہوتا ہے. اسی طرح صحابہ کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر رہنا چھوڑ دیا تھا. تو بلال رضی اللہ عنہ مدینے کو چھوڑ کر کہیں دور پر جا کر شام کے علاقے میں یا جنگ کے اندر لگ گئے تھے. تو اس طرح لگے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیے اور فرمایا کہ بلال مدینہ آتے ہی نہیں ہے, کیا بات ہے؟ تو یہ سننا تھا. تو فوراً حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے سوار ہو کر مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر صحابہ بھی خوش ہو گئے تھے. تو ایک طرف خوشی تھی. تو اتنے میں حضرت حسنین آ کر, یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ کر درخواست کرنے لگے کہ چاچا اللہ کے نبی کی آذان دے دو. جو ہی انہوں نے آذان دینا شروع کی تھی مدینے کے سارے لوگ رونا شروع کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آذان کی وجہ سے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یاد آ گیا تھا. اس آذان کو سن کر ان لوگوں کو اللہ کے نبی کی یاد آ گئی تھی, اللہ کے نبی کی جدائیگی یاد آ گئی تھی. تو تمام مدینے والے رونے لگے اور رو کر دھاڑے مارتے ہوئے مدینے سے باہر آ گئے اور گلیوں کے اندر بھاگتے بھاگتے آ کر دیکھنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی واپس تو نہیں آ گئے, اللہ کے نبی واپس آ گئے کیا, یہ دیکھنے کے لیے وہ آ گئے تھے. تو یہ جتنا بھی رونا تھا یہ جدائیگی کے وقت وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح رویا کرتے تھے. تو یہ رونا دوسرا قسم جدائیگی کا ہے. تیسرا رونا تلاوت میں رونا, یعنی انسان قرآن پڑھتا ہے, بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ کے حالات, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جہنم کے تذکرے کو کیا, جنت کے تذکرہ بتایا, اصحاب کے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے عذاب کے واقعات بتائیں. تو ان عذابوں کے واقعات کو انسان جب پڑھتا ہے تو انسان کے دل سے رونا آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھتے تھے تو انہیں رونا آ جاتا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ابو بکر اتنا روتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں نماز کے اندر, تو اتنا روتے ہیں, اگر اتنا روئیں گے تو پیچھے والے کو قرآن سمجھ میں بھی نہیں آئے گی, اتنا وہ زیادہ وہ روتے ہیں. یہ بات انہوں نے بتائی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں اتنا روتے تھے. بعض مرتبہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پچھلی صفوں میں ہوتا تھا, یعنی سب سے آخری صف میں ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو پہلے صف میں رو رہے تھے ان کی آواز مجھے پیچھے تک سنائی دیتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے صف میں, آج کے جیسا ہمارے جیسا 2 صف 3 صف تو ان لوگوں کی ہوتی نہیں تھی. صحابہ کرام کا مجمع تو بہت بڑا ہوا کرتا تھا اور اللہ کے نبی کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہو تو کئی ہزاروں کے صحابہ پیچھے موجود ہوتے تھے. تو اتنی لمبی ہونے کے باوجود, اتنا دوری ہونے کے باوجود پہلے صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رونا آخری صف والوں کو سنائی دیتا تھا. اتنا زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے اندر قرآن پڑھتے وقت رویا کرتے تھے. تو ایک قسم کا دوسرا رونا یعنی رونے کی ایک قسم تلاوت کے وقت رونا ہے. نمبر 4 گناہوں کو یاد کر کے رونا. انسان گناہوں کو یاد کر کے جب ہی روئے گا تب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا, اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے, اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے, تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب مسٹیک ہوا تھا, جب غلطی ہوئی تھی
تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روئے تھے۔ تو 300 سال تک رونا کیوں؟ اپنے غلطی کی وجہ سے، اپنے مسٹیک پر، اپنے گناہوں پر رو رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے تھے، اتنا ہی ہے، ایسا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں تو پانی ہے نا نالہ میں بہتا تھا، پرندے آ کر پیتے تھے، تو پرندے کی دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام ابھی زیادہ روتے تھے۔ یہ جتنے بھی باتیں ہیں اسرائیلی روایت ہے، ایسی باتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آدم علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے، ایسا نہیں کہ روتے روتے نالے بھر گئے، ایسی بات نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ اپنے گناہوں کی وجہ سے روتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے غلطی کی وجہ سے 40 سال تک روئے۔ تو اس طرح انبیاء علیہ السلام اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے غلطیوں کی وجہ سے حضرت انبیاء علیہ السلام اتنا زیادہ روتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب ان سے کوئی مسٹیک ہوتی تھی تو بہت زیادہ روتے تھے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو آدمی کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ باہر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے رونے نے مجھے رلا دیا۔ تو اس نے کہا اچھی بات، اسے بلاؤ، کیا ہوا پوچھیں گے۔ تو اس کے بعد اس آدمی کو بلایا گیا، تو اس آدمی نے اتنا رویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا غلطی ہو گئی، اتنا زیادہ رو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں بہت بڑی غلطی کیا ہوں، بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہوں، بول کر روتے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اچھا بھائی اتنا تو رو رہا ہے، یہ تو بتا کہ کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے کہ دنیا کے اندر یہ پہاڑ بڑے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میرا گناہ ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ ہی بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ ہی بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے چوتھے مرتبہ پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تو وہ انسان خاموش ہو گیا اور کہا کہ اللہ کی رحمت ہی بڑی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا اب تو بتا کیا گناہ ہوا ہے؟ تو اپنا واقعہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک کفن چور تھا، یعنی کفن کو چراتا تھا، جو ہی دن میں دیکھ لیتا تھا کون دفن ہوا ہے، دیکھ لینے کے بعد رات کو جا کو کفن لا کر چرا لے کر جاتا تھا، اور دن میں پھر مارکیٹ کے اندر پھر دوبارہ بیچتا تھا۔ اس طرح میں ایک کفن چوری کا کام کرتا تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ کفن چوری کا کام غلطی ہے، یعنی کفن چرانا سے بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک چرانا غلطی، اس کے اندر کفن چرانا اور بھی بڑی غلطی۔ تو اسی طرح میں روزانہ کی طرح میں آج بھی ایک کفن چرانے کے لیے گیا کل رات، تو وہ رات کو گیا تھا، تو وہ عورت کی میت عورت کی تھی۔ تو میں نے کفن جو ہی چرا کر واپس ہو رہا تھا تو اس کے اوپر نگاہ پڑی تو عورت نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی نے میرے اندر ولولہ ڈال دیا، شیطان نے مجھے بہکاوے میں ڈال دیا۔ تو شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے میں مردہ عورت کے ساتھ جسے دفن کیا گیا اس کے ساتھ میں نے زناکاری کر لی۔ تو جب میں جا رہا تھا تو وہ عورت سے قبر سے آواز آئی کہ تم نے مجھے ان لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا ہے، کل قیامت کے دن میں تمہیں پکڑوں گی۔ یہ بات اس نے کہی۔ تو اب جو ہی اس نے یہ بات کہی تب سے میرے اندر ایک ڈر شروع ہو گیا ہے، یہ گناہ کا خوف میرے اندر آ گیا ہے کہ اب مجھے کیا کرنی ہے۔ تو میں اتنا رو رہا تھا۔ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، واقعی تمہارا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی خاموش ہے۔ تو جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی اب کیا بھی نہیں بولتے ہیں، کیا ہوتا کہ اب میرا حال بول کر وہ آدمی روتے ہوئے چلا گیا، جنگلوں میں جا کر پہاڑوں کے اندر جا کر بیٹھ کر روتا رہا، اللہ سے معافیاں مانگتے رہا۔ تو 2 دن یا 4 دن، بعض کتابوں میں آتا ہے 3 دن، بعض کتابوں میں آتا ہے 10 دن، جتنے بھی دن ہو اللہ کے سامنے وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، توبہ کرتا رہا۔
تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے اس کے توبے کی خوشخبری سنا دی. تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو اس آدمی کو جس نے اتنے دن پہلے آیا تھا اور آ کر اپنا واقعہ بیان کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازاروں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ تلاش کی. آخرکار اس آدمی مل گیا. تو جا کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ان کو سنائی کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، تو وہ خوشی کے مارے ہی وہیں کا وہیں اس کے انتقال ہو گیا، وہیں اپنی جان اس کی پرواز کر گئی. تو انسان جب اللہ کے ڈر سے روتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ خوشی میں اللہ سے محبت کرتا ہے تو انسان محبت کی وجہ سے ایک رونا روتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کا اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو تب جو رونا آتا ہے اسے گناہوں پر رونا کہا جاتا ہے. تو اس طرح گناہوں پر رونا. اور اسی طرح جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھ کر رو رہے تھے، اللہ کے شوق میں رو رہے تھے. اللہ کے شوق میں رونا یعنی اللہ کی محبت کے اندر رونا. حضرت شعیب علیہ السلام بیٹھ کر خود بخود رو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ شعیب کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے شوق میں رو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرے شوق میں رو رہے ہو تو میں بھی تمہارے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. تو یہاں پر دیکھیں انبیاء علیہ السلام ہے جس کی پوری زندگی عبادت کے اندر گزری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا ہے اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے شوق میں رو رہے ہیں. شوق یعنی اللہ کی محبت انسان کے اندر اس طرح رچ جاتی ہے، اس طرح بس جاتی ہے کہ خود بخود اللہ کو یاد کر کے رونا آ جاتا ہے. اسی طرح ایک اللہ والے کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ ایک اللہ والے جا رہے تھے. جاتے ہیں تو راستے میں پتھر رو رہا تھا. تو اللہ والے نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ پتھر کو بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. وہ پتھر رو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ پتھر روتے ہوئے اس نے اللہ والے سے کہا کہ میں نے سنا ہے قرآن کے اندر بعض لوگوں سے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کا ایندھن یعنی ایندھن کسے کہتے ہیں؟ بھڑکانے کی چیز کو ایندھن کہا جاتا ہے. لکڑی چولہے میں جلاتے ہیں تو لکڑی کو ایندھن کہا جاتا ہے. گھاس جلاتے ہیں تو گھاس کو بھی ایندھن کہا جاتا ہے. اس طرح جو بھی چیز جلتی ہے اس کو ایندھن کہا جاتا ہے جو چولہے آگ بھڑکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہیں وہ پتھر میں نہ بن جاؤں، یعنی جہنم میں جو پتھر جلنے والا ہے وہ پتھر میں نہ بن جاؤں، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو انہوں نے کہا، وہ پتھر نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ایندھن سے بچائے، یعنی وہ پتھر جہنم میں جانے والا ایندھن بننے والا پتھر سے مجھے اللہ تعالیٰ بچائے. آپ اللہ سے دعا کریں. تو اللہ والے بزرگ جو تھے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. تو اس کے بعد وہ آگے چلے گئے. آگے جانے کے بعد چند دن کے بعد یا چند سال کے بعد پھر وہاں سے دوبارہ وہ بزرگ جا رہے تھے تو پھر بھی وہ پتھر رو رہا تھا. اس مرتبہ پھر دوبارہ پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں جہنم سے بچا دیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پتھر بننے سے بچا لیا ہے، اس کے شوق میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا ہے، اس وجہ سے میں اللہ کی شوق میں رو رہا ہوں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی محبت اگر انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں. اللہ کے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جہنم کی آگ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے. دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دو قطرے ہیں. ایک وہ قطرہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے خون کا قطرہ جو ٹپکاتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف میں رویا جائے وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے شوق میں بہت ہی زیادہ انسان کو اللہ کے سامنے ڈرتے رہنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی تو ان کے پاس اللہ کے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے بہن کو دیکھنے کے لیے، کیا حال ہے، کیسے ہے، کیا ہے.
تو بہن کے دیکھنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، تو رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں ایک کمرے میں سو گئے۔ تو ادھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو عبادت کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ آیت انہوں نے پڑھی تھی۔ جب یہ آیت پڑھی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ گئے، فوراً اٹھ کر نماز کے لیے جانے لگے۔ نماز کے لیے جا رہے تھے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شوق میں مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، یعنی سجدہ کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز کے اندر لگ گئے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رات میں گھر میں تھے، تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ اتنا نماز پڑھی، پہلے رکعت میں بھی روتے رہے، رکوع میں بھی روتے رہے، اتحیات میں بھی روتے رہے، اتنا زیادہ روئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نماز جب ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کے تو سب گناہ معاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کے گناہ بھی معاف کر دیے، بعد میں بھی گناہ معاف کر دیے، اور آپ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا ہے، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شکر میں رو رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سب گناہ معاف کر دیا ہے، اس شکر کے اندر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو انسان، جیسے کہ انسان کو جب دنیا کے اندر دیکھا جائے تو انسان کو جب کوئی اچھا جاب مل جاتا ہے، کوئی اچھے پوزیشن مل جاتا ہے، تو انسان کو خوشی میں آنسو نکل آ جاتے ہیں، جیسے تیلگو میں آنند باشپالو جسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح خوشی کے اندر رونا آ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شکر کے اندر رو رہا ہوں۔ تو اس طرح انسان کے اندر اگر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو اللہ تعالیٰ سے جب انسان محبت کرنے لگتا ہے تو انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں اللہ کا ڈر بولے تو ایسا نہیں کہ اللہ کو دیکھتے ہی تھرانا نہیں، بلکہ محبت سے ایک ڈر ہوتا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جاؤ۔ جیسے دنیا کے اندر سمجھنا ہو تو کوئی مرد کوئی عورت سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیشہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے روٹ نہ جائے، کہیں پر وہ رس نہ بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی انسان اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، کئی کو اس لیے کہ وہ روٹتی کیا کی، رستی کیا کی، اسے میں کیا تو میرا کام اسے غلطی دکھتا کیا کی بول کر روتے رہتی۔ تو اسی طرح جب انسان دنیا کے اندر کہتا ہے، تو جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کہیں روٹ نہ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ روٹ جاتا ہے، روٹ جانا مطلب اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ روزی چھین لیتا ہے، روٹا روٹ کو ڈال ڈالتا، گھر بار نکال کو، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو روزی ہر انسان کو دیتا ہے، انسان کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، غیر مسلم کو بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزی نہیں چھینتے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سجدے کے اندر جو مزہ رکھا ہے اس مزے کو چھین لیتے ہیں، تو انسان نماز پڑھنے کا موقع ہے اسے نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ خشیت کا، اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اس کی محبت میں نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں اس کو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، غلط کام کرنے سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح انسان اپنے بیوی سے جب محبت کرتا ہے تو اسے ہمیشہ اس کے سامنے غلطی کرنے سے بچتا ہے، تو اسی طرح جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے غلط کامی کرنے سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔